السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں عائشہ گل کے قلم سے تحریر کردہ ناول طلسمی یاقوت کے ایپیسوڈ نمبر 16 کو لے کر۔ اس ایپیسوڈ کو سٹارٹ کرنے سے پہلے اب جلدی سے کر لیجئے ہمارے چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کر لیجئے بیل آئیکن کو۔ اب آتے ہیں ناول کے 16 ایپیسوڈ کی جانب۔ کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیسے؟ سنجبیل کنیزوں کے ہال میں داخل ہوئی اور آتے ہی شاطا کے کہے الفاظ سب کو اکٹھا کر کے اعلان کی صورت میں سنا ڈالے، مگر یہ خبر سنتے ہی جہاں کئی کنیزوں کے چہرے بے یقین ہوئے تو وہیں کئی کنیزوں کے چہرے پر خوشگواریاں توڑ آئی، جیسے وہ برسوں سے ایسے ہی کچھ سننے کے انتظار میں تھی۔ سب باری باری اسے پوچھنے لگے کہ کیا وہ سچ کہہ رہی ہے یا ان کے ساتھ کوئی ڈرامہ کر رہی ہے، اور اگر یہ سچ ہے تو کیسے ہوا یہ؟ شاخلہ تو ان کی چہی تھی، یہ شاطا دیوی نے اسے بھی نہیں بخشا۔ انہی میں سے ایک حیرت زدہ چہرے والی شانفہ بھی تھی۔ وہ کنیزوں کی لگی بھیڑ کو چیرتی ہوئی اس کے قریب آئی اور اسے سب سے قدرے دور لے جا کر پوچھنے لگی، کیا تم سچ کہہ رہی ہو؟ اگر یہ سچ ہے تو یقین نہیں آ رہا کہ یہ ہوا کیسے؟ سنجبیل مسکرائی اور ساری کتھا اس کے گوش گزار کر دی، جسے سن کر وہ پہلے سے بھی زیادہ حیران ہو گئی اور یوں ہو گئی جسے کسی گہری سوچ میں پڑ گئی۔ او میڈم، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ تم کس سوچ میں گم ہو گئی ہو؟ سنجبیل نے اس کے چہرے کے سامنے چٹکی بجائی تو وہ جیسے ہوش میں آئی۔ میں یہ سوچ رہی ہوں کہ میں نے خود شاخلہ کو روز کی طرح آج بھی آرام کی خاطر کمرے میں جاتے دیکھا تھا، اور پھر جب وہ 10 منٹ تک کمرے سے باہر نہیں نکلی تو اس کے آرام کا پورا یقین لیے ہی تمہیں بتانے آئی تھی، مگر وہ آج اتنی جلدی کیسے نکل آئی کمرے سے؟ اور شالا تم نے بھی ٹھیک نہیں کیا، تم نے جس انداز میں اس سے باتیں کی ہیں وہ اب تمہیں جان بوجھ کر کسی کام میں پھنسا کر شاطا سے سزا دلوائے گی، اور تم نہیں جانتی شالا کہ جو ایک بار قید خانے بھیج دیا جاتا ہے پھر وہ مردہ حالت میں ہی وہاں سے نکالا جاتا ہے، ورنہ تو کسی کو رہائی نصیب ہی نہیں ہوتی تمہارے پاس۔ ابھی بھی وقت ہے، شاخلہ سے معذرت کر کے اچھے تعلقات بنا لو، ورنہ وہ تمہیں واقعی نہیں بخشے گی۔ شانفہ سنجبیل کے منہ سے شاخلہ کی کہی گئی باتیں سن کر حیران رہ گئی کہ اس نے یہ کیا کر ڈالا، مگر سنجبیل کو رتی بھر پرواہ نہیں تھی۔ وہ اس لیے شانفہ کیونکہ آج شاخلہ کی قسمت جو بری تھی اس کے خلاف تھی، تبھی اس کی نیت بھی نہیں بنی ہوگی آرام کی، یا پھر آرام سے کھینچ کر قید خانے کی طرف لے آئی ہوگی۔ جہاں تک رہی بات شاخلہ سے بات کرنے کی تو میں اس سے بھی زیادہ برے طریقے سے پیش آ سکتی تھی، لحاظ کرتے ہوئے صرف چند باتیں ہی کی تھیں، اور شاخلہ سے اچھے تعلقات بڑھاتی ہے میری جوتی۔ ایسے ظالموں سے دوستی کرنا دوستی کی توہین ہوگا۔ اس کے اندر کتنا زہر بھرا تھا شاخلہ جیسے لوگوں کے لیے شانفہ کو معلوم ہوا تو تحیر زدہ سے اسے دیکھتی رہی۔ آج اسے وہ حیران کر رہی تھی، بلکہ جو خبر اس نے سنائی تھی اس کے سبب تو ہر لڑکی ہی حیران تھی۔ تو مجھے حیران کر رہی ہوں، لیکن دیکھو پھر بھی میں تمہیں سمجھانا چاہوں گی کہ چلو اب تو ایسا کہہ دیا، مگر آئندہ احتیاط کرنا۔ شاخلہ سے کچھ بھی ایسا ویسا کہنے سے اس سے ڈرو شالا، وہ اور شاطا دیوی دونوں ایک جیسے ظالم ہیں۔ آج تمہاری جان خلاصی ہو گئی، مگر اس کا مطلب یہ نہیں کہ وہ آئندہ بھی ہوتی رہے گی۔ شانفہ اس کے لیے فکر مند تھی، تبھی سمجھا رہی تھی، جبکہ سنجبیل کے چہرے کے بدلتے تاثرات بتا رہے تھے کہ وہ مزید اس بارے میں بات نہیں کرنا چاہتی۔ منہ کے آگے ہاتھ رکھ کر بے اختیار آتے جمائی لیے وہ تھکن زدہ لہجے میں بولی، میرے سر میں کتنا درد ہے میں تمہیں بتا نہیں سکتی، صرف اس شاخلہ کے سبب۔ اتنے برے طریقے سے اس نے میرے بالوں کو جکڑ کر پورے راستے تک گھسیٹا کہ تمہاری دوست بے ہوشی میں جاتے جاتے بچی ہے، اور تم کہہ رہی ہو کہ میں اس سے معذرت کر لوں؟ میں اس سے معافی مانگنا تو دور کی بات، الٹا خود اسے کبھی معاف نہیں کروں گی۔ میرے بس میں کبھی ہوا تو یہاں موجود ہر مظلوم پہ ہوئے ظلم کے چن چن کر بدلے لوں گی، دیکھنا تم۔ سنجبیل کا لہجہ نہ چاہتے ہوئے بھی تلخ ہو گیا، جبکہ شانفہ جو اسے مزید سمجھانے کا ارادہ رکھتی تھی اس کی باتوں سے وہ جان گئی کہ یہ اب اپنی بات پر پکی ہی رہے گی۔ میں پاگلوں کی طرح شاخلہ کی نگرانی نہیں کر سکتی، مجھے کوئی شوق نہیں ہے شانفہ، میں سونا چاہتی ہوں، اور آج تو شاخلہ بھی کچھ نہیں کہہ سکتی مجھے، اس لیے میں جا رہی ہوں، بلکہ میں تو کہتی ہوں آج تم بھی عیش کرو، جتنا آرام کرنا ہے کرو۔ سنجبیل اس کے کندھے پر ہولے سے ہاتھ مارتی مزے سے کہتی اس کے ایک طرف ہوتے آگے بڑھ گئی۔ اوف، ایک تو اس گرمی میں نیند بھی ٹھیک سے نہیں آتی۔ جاتے جاتے سنجبیل بڑبڑائی تھی، مگر یہ بڑبڑاہٹ شانفہ کے کانوں میں پڑ چکی تھی، مگر اس بڑبڑاہٹ پر اس نے کچھ بھی نہیں سوچا، بلکہ یہ سوچنے لگی کہ جو کبھی نہ ہوا آج ہو گیا، وہ بھی شالا کے ہونے سے۔ کچھ تو بات ہے اس میں۔ شانفہ کو آرام کی چاہ نہیں تھی، اسے روٹین کی عادت تھی، سب وہ پکوان خانے کی طرف جانے کا ارادہ لیے ہال کے بیرونی دروازے کی جانب بڑھ گئی تھی، جہاں سے باقی کنیزیں بھی ایک ایک کر کے باہر نکل رہی تھیں، کیونکہ وہ شاخلہ کو کام کرتے دیکھنے کو بے چین تھی۔ پکوان خانے میں جیسی وہ سب داخل ہوئیں بمشکل سب نے اپنے بے اختیار ہوتے کہے کو روکا، کیونکہ شاخلہ شولی بنے ایک کے ساتھ 10 کام شروع کیے ہوئے تھی، اور اسے اس طرح دیکھ کر سب کو خوب مزہ آ رہا تھا۔ میری طرف اس طرح سے کیا دیکھ رہی ہو تم لوگ؟ یہاں آؤ اور میرے ساتھ ہاتھ بٹاؤ، اتنا سارا کام میں اکیلے نہیں کر سکتی، اور کھانا اگر وقت پر نہ بنا تو دیوی کتنا غصے ہوں گی، یہ تو جانتی ہو تم سب۔ عادت سے مجبور وہ حکم جھاڑنے لگی تھی، مگر شاخلہ دیوی نے تو آپ کو سزا سنائی ہے کہ آپ سارے کام اکیلے کریں گے جبکہ ہم آپ کی نگران ہیں، تو پھر ہم بھلا کیسے آپ کا ہاتھ بٹا سکتے ہیں؟ کیونکہ اگر ہم نے کچھ ایسا کیا تو دیوی کے حکم کے خلاف ورزی ہوگی، اور حکم کے خلاف ورزی ہونے پر بھی تو دیوی کتنا غصہ ہوں گی، یہ بات آپ بھی تو جانتی ہیں نا۔ ایک کنیز معصومانہ لہجے میں بولی، مگر اندر سے وہ بھی شاخلہ کی اس حالت کو جی بھر کر انجوائے کر رہی تھی۔ اس نے کہا تو باقی سب کنیزوں نے بھی اس کی تائید کی، جس پر شاخلہ بس خون کی آنسو پی کر رہ گئی۔ آپ کو آسان حل بتاتی ہوں،
پہلے آپ صرف دیوی کو کھانا تیار کریں کیونکہ انہیں انتظار پسند ہے اور ہم بھی نہیں چاہتے کہ تاخیر ہونے پر آپ کی سزا مزید بڑھے، تو پھر اس کے بعد ہم لوگوں کا ایک کھانا بنا لیجیے گا کیونکہ ہم انتظار کر لیں گے۔ ایک کنیز نے صرف مصنوعی ہمدردی دکھاتے ہوئے کہا، مگر شاکلا واقعی اس کے کہے پر عمل کرتے ہوئے تیز تیز ہاتھ چلاتے صرف دیوی کے کھانے پر توجہ دینے لگی، جبکہ دوسری طرف زنجبیل اس وقت بنا کچھ سوچے نیند کی وادیوں میں اترنا چاہتی تھی کیونکہ اس کے سر درد کے سبب اس کا دماغ کسی بھی قسم کی سوچ کو فی الحال اپنے اندر نہیں سمانا چاہتا تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ مجھے تمہاری ملکہ سے ملنا ہے۔ افکن تولیے سے بال خشک کرتا حمام سے نکلا تو ایک کنیز کو میز پر مختلف انواع طعام سجاتے ہوئے دیکھ کر اپنی خواہش کا اظہار کیا، بلکہ حکم کیا، جی محترم، میں آپ کا پیغام ملکہ تک بھجوا دیتی ہوں۔ آپ کماچ کھائیے اور پیٹ بھر کر کھائیے، یہ ملکہ کا حکم ہے۔ کنیز آخری ڈش بھی میز پر سجاتی ہوئے اپنی پوشاک سنبھالے باہر نکل گئی، مگر جیسے ہی وہ نکلی ایک اور کنیز اندر داخل ہوئی تو افکن نے ایک ابرو اچکا کر استفہامیہ نگاہوں سے اسے دیکھا۔ وہ بنا دستک دیے اندر داخل ہوئی تھی اور یہ حرکت افکن کو ناگوار گزری تھی۔ کوچا کوشک میں کوئی بھی کنیز ایسی نہیں تھی جو اصولوں اور مینرز کے خلاف جائے، مگر یہ کنیز پہلے بھی کئی بار افکن کے کمرے میں آ چکی تھی، مگر ہمیشہ دستک دے کر آتی، مگر آج یوں ہی منہ اٹھائے چلی آئی تھی۔ افکن کو یہ کچھ مشکوک سی لگتی تھی۔ افکن کی استفہامیہ نگاہوں میں بھری ناپسندیدگی بھانپ کر بھی وہ اپنے یوں چلے آنے پر شرمندہ نہ ہوئی۔ میں بس دیکھنے آئی تھی کہ کسی کی کمی تو نہیں، مگر یہاں سب پورا ہے، لیکن پھر بھی اگر آپ کو کچھ چاہیے تو آپ مجھے بتا سکتے ہیں۔ اس نے باقیوں کی طرح سر جھکانے کی بجائے گردن سیدھی رکھے پوچھا تو افکن نے صرف ایک حرفی جواب دیا، نہیں۔ اس کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا اور پوری طرح سے ناشتے کی طرف متوجہ ہو گیا، جس کا مطلب تھا کہ وہ اب جا سکتی ہے، مگر وہ بھی ڈھیٹ بنی کھڑی رہی تو ابھی تک اس کی موجودگی یہاں پا کر افکن نے سر اٹھا کر اسے یوں دیکھا جیسے پوچھ رہا ہو کہ ابھی تک یہیں کیوں کھڑی ہو؟ میں قصور ہوں، جس کا مطلب ہے نازک۔ میرا دل بہت نازک ہے، مجھے کسی کا درد برداشت نہیں ہوتا۔ افکن کی آنکھوں میں پھر سے وہی سوال ابھرا کہ میں نے پوچھا کیا؟ آپ کو بھی اس حال میں دیکھ کر میرا نازک دل بھر آتا ہے۔ محترم، آپ اس قدر غمگین مت رہا کریں۔ میرے حال کو دیکھ کر ترس کھانے اور دل کو دکھی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں تمہارا کوئی رشتہ دار یا دوست نہیں ہوں جس کے لیے تم درد محسوس کرو۔ تمہارا کام اپنی ملکہ کے حکم کی تعمیل کرنا ہے، اس سے آگے کچھ بھی نہیں۔ اس کی ہمدردی کی افکن کو کوئی ضرورت نہیں تھی، تبھی نہ چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لہجے کو تلخ ہونے سے روک نہ پایا۔ جی جانتی ہوں، آپ نہ میرے خاندان سے ہیں نہ میرے دوست، مگر ساشا محترمہ سے تو آپ کا خاص تعلق ہے نا؟ وہ زمانی انداز میں گویا ہوئی تو افکن کے جبڑے بھینچ گئے، کیونکہ اسے سمجھ نہیں آیا تھا کہ وہ کس ساشا کی بات کر رہی ہے، مگر پھر بھی اسے غصہ آ گیا کہ یہ کنیز کچھ زیادہ ہی فری ہو رہی ہے، جبکہ ان کا کام ہونٹوں پر کفل لگائے سر جھکا کر کھڑے ہونے۔ میرا کس سے کیا تعلق ہے اور کیا نہیں، اس سے تمہیں کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے۔ مجھے ناشتہ کرنا ہے سکون سے، اس لیے تم جا سکتی ہو۔ انگلی اٹھا کر اسے اپنی مشکل شکل گم کرنے کو کہا گیا، مگر وہ تو یوں تھی جسے کچھ سنائی نہ دیا ہو، اس کے کان پر تو جوں تک نہ رنگی۔ معاف کیجیے گا محترم، پر جس کے لیے آپ دن رات آہیں بھرتے ہیں وہ تو آپ کو چھوڑ کر دوسری دنیا میں جا بسی ہے، اس دنیا میں جہاں اس کے اپنے ہیں۔ اگر آپ اپنے ہوتے تو وہ آپ کو چھوڑ کر کہیں نہ جاتی۔ یہ بولنے کے بعد وہ 2 قدم پیچھے کو ہٹی، جانتی تھی کہ یہ 2 قدم اسے واپس بلایا جائے گا، اور ایسا ہی ہوا۔ افکن اسے جانے کے لیے تیار سمجھتا دیکھ کر یہ سن کر فوراً سے پہلے اٹھا اور اسے روکا۔ رکو، کیا کہا تم نے؟ دوسری دنیا؟ کیا مطلب ہے تمہارا دوسری دنیا سے؟ کہاں گئی ہے وہ؟ قصور نے نام تو نہ لیا، لیکن پھر بھی افکن سمجھ گیا کہ وہ زنجبیل کی بات کر رہی ہے، کیونکہ وہ دن رات اسی کو تو یاد کرتا ہے، اور یہاں بات بھی لڑکی کی ہو رہی تھی۔ افکن کے روکنے پر اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ، لبوں پر عجیب سی مسکراہٹ پھیلی، جیسے وہ جانتی تھی کہ یہی سوال کیا جائے گا، وہیں جہاں ان کے ماں باپ ہیں۔ اوہ، میرا مطلب ہے کہ حقیقی ماں باپ۔ 2 قدم واپس آگے کو اٹھاتے ہوئے اس نے حقیقی پر زور دے ڈالا تو افکن شدید الجھن میں گر گیا۔ افکن بھی زنجبیل کی اس حقیقت سے انجان تھا کہ وہ اس کے چچا چچی کی سگی بیٹی نہیں ہے، کیونکہ جس وقت زنجبیل اس حویلی میں آئی افکن صرف 5 سال کا تھا، کم سن، عقل و شعور سے دور۔ یہ بات صرف گھر کے 4 بڑے اور زوار ہی جانتا تھا۔ حقیقی ماں باپ سے کیا مطلب ہے تمہارا؟ تم زنجبیل کی بات کر رہی ہو نا؟ افکن کو شک گزرا کہ شاید وہ کسی اور کی بات کر رہی ہو، مگر لفظ زنجبیل پر قصور بھی الجھی۔ میں ساشا کی بات کر رہی ہوں، میں کسی زنجبیل کو نہیں جانتی۔ جو آپ کی دنیا سے ہماری دنیا میں آئی تھی وہ ساشا ہی تھی۔ ملکہ نے ہر بار ان کو ساشا کہہ کر پکارا تھا، یعنی قصور کی اس بات سے ظاہر ہے کہ وہ زیادہ تر ان کنیزوں میں سے تھی جو حال میں کہیلا کے اطراف میں کھڑی ہوا کرتی تھی، تبھی کہیلا اور زنجبیل کے بیچ ہونے والی تمام باتیں اسے معلوم تھی۔ زنجبیل کو کہیلا نے بار بار ساشا کہہ کر کیوں پکارا؟ اس بات سے کہیں زیادہ ضروری یہ جاننا تھا کہ وہ دوسری دنیا میں کیوں گئی، واقعی گئی بھی ہے یا نہیں، اور یہ حقیقی ماں باپ کا کیا چکر ہے؟ دیکھو، تم جو بھی جانتی ہو صاف صاف بتاؤ، افکن نے مستحکم لہجے میں کہا کہ قصور جانتی تھی کہ اب وہ اسے ساری سچائی سنے بغیر یہاں سے جانے نہیں دے گا، اگر ایک شرط پر۔ آپ کو ساری بات بتاؤں گی اگر آپ وعدہ کریں کہ اس حقیقت کے کھلنے پر میرا نام نہیں آئے گا، کیونکہ اگر ایسا ہوا تو ملکہ مجھے سخت سزا دیں گی، ممکن ہے کہ ہمیشہ کے لیے قید میں ڈلوا دیں، اور اگر آپ وعدہ نہیں کریں گے تو آپ یقیناً ملکہ سے جا کر پوچھیں گے، وہ کوئی جھوٹی کہانی بنا کر آپ کو مطمئن کر دیں گی۔
مگر حقیقت نہیں بتائیں گی۔ انڈائریکٹلی وہ واضح کر چکی تھی کہ افکن کے پاس اس کی شرط ماننے کے سوا اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ اسے جلد از جلد زنجبیل کے بارے میں جاننے کی بے چینی تھی۔ ٹھیک ہے، تمہارا ہرگز نام نہیں آئے گا، اب جو بھی تم جانتی ہو مجھے بتاؤ۔ زنجبیل کہاں گئی ہے؟ مگر اس سے پہلے یہ بتاؤ کہ تم آخر میرے ساتھ سچائی بتانے کی مہربانی کیوں کرنا چاہتی ہو؟ جو بات افکن کو سب سے پہلے پوچھنی چاہیے تھی وہ اب پوچھ رہا تھا۔ افکن کے سوال پر قصور کے لبوں پر تیرچھی مسکراہٹ ابھری۔ اچھا ہوا جو آپ نے پوچھ لیا، میں اپنی دوسری شرط بھی بیان کرنے والی تھی۔ دوسری شرط کے ذکر پر افکن کے چہرے پر بیزاریت دوڑ آئی۔ کیسی شرط؟ اس نے سوال کیا تو قصور نے بتانے میں دیر نہ کی۔ آپ ملکہ سے کہیں گے کہ وہ مجھے آپ کے خاص کنیز مقرر کر دیں۔ شرط سن کر افکن نے ناپسندہ نگاہوں سے اس کی طرف دیکھا، مگر قصور کو اس کی نظروں کی پرواہ نہ تھی نہ ہوتی تو وہ اس کی نظروں کا پہلے ہی اثر لے کر جا چکی ہوتی جب وہ بنا دستک کے اندر آئی تھی۔ اور میں بھلا کیوں کہوں گا تمہاری ملکہ سے ایسا؟ ایک ابرو اچکا کر سوال کیا گیا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں، کیونکہ آپ کو ساشا یعنی بقول آپ کے زنجبیل کے بارے میں سب جاننا ہے کہ وہ کہاں گئیں اور کس مقصد کے تحت گئیں، واپس آنے کے لیے گئیں یا ہمیشہ کے لیے وہاں بسنے۔ ہمیشہ کے لیے بسنے والی بات پر افکن کا دل دھڑکا۔ وہ ہمیشہ کے لیے زنجبیل کو بھلا کیسے اپنی نظروں سے دور کر سکتا تھا؟ دوسری شرط اگرچہ ناقابل قبول تھی اس کے لیے، مگر پھر بھی اسے مجبوراً ماننی پڑی۔ ٹھیک ہے، مجھے تمہاری یہ شرط بھی منظور ہے۔ اب مزید وقت برباد مت کرو میرا اور بتاؤ مجھے کہ زنجبیل کہاں اور کیوں گئی ہے؟ کیا چل رہا ہے تمہاری اور ملکہ اور زنجبیل کے بیچ؟ منظوری دینے کی دیر تھی کہ وہ بولنے کو تیار ہوئی۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ زنجبیل کے اصل ماں باپ وہ نہیں تھے جو آپ کی دنیا میں تھے، بلکہ ان کے اصل ماں باپ تو صحرائی دنیا کے ناگ اور ناگن ہیں؟ پہلا بم پھوڑا جا چکا تھا اور افکن پوری طرح سے بے یقین دکھائی دیتا تھا۔ وہ ساشا کی بجائے زنجبیل کہہ کر مخاطب ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ افکن کے لیے وہ لڑکی ساشا نہیں زنجبیل تھی۔ وٹ دا ہیل، یہ کیا فضول بکواس ہے؟ زنجبیل کے اصلی ماں باپ اور وہ بھی ناگن؟ اگر تم کوئی من گھڑت کہانی بنائے میرا یہاں وقت برباد کرنے کو آئی ہو تو تم جا سکتی ہو۔ افکن کو اس کی پہلی بات پر ہی یقین نہیں آیا تھا، تو اگلی بات پہ کیسے آتا؟ صحرائی دنیا، حقیقی ماں باپ، ناگن مطلب سیریسلی؟ ایک بار پھر وہ اس کی کہی گئی فضول باتوں پر بڑبڑایا۔ آپ میرا یقین کریں نہ کریں محترم، مگر یہی حقیقت ہے کہ وہ جس روز پیدا ہوئیں اسی سے اگلے روز آپ کی دنیا میں چھوڑ دی گئی، ایک جال کے گھر کے باہر جہاں کسی زمانے میں سانپوں کا بسیرا ہوا کرتا تھا۔ جال گھر کے نام پر افکن کی سماعت مزید تیز ہوئی، کیونکہ بچپن سے وہ جال گھر کو دیکھتا اور اس کے بارے میں ایسا سنتا آیا تھا کہ وہاں سانپوں کا بسر ہوا کرتا تھا۔ میری ملکہ ان کے 22 برس کے ہونے کا انتظار کر رہی تھی، کیونکہ 22 برس کا ہونے پر ان میں وہ علامات پیدا ہو جانی تھی جو ایک ناگن کی اولاد میں پائی جاتی ہیں، یعنی ناگ یا ناگن ہونے کے علامات۔ کیا مطلب ہے تمہارا کہ زنجبیل ایک ناگن ہے؟ کیا بکواس ہے یہ؟ وہ جو سنجیدگی سے اس کی بات سن رہا تھا، کیونکہ جال گھر کے ذکر کے بعد اسے کہیں نہ کہیں قصور کی بات پہ یقین آنے لگا، مگر یہ بات جہاں زنجبیل کے لیے حیران کن تھی کہ وہ ایک ناگن نہیں ہو سکتی، بالکل بھی نہیں، وہیں افکن کے لیے بھی تھی۔ جب ان کے ماں باپ ناگن ہیں تو اس میں اتنی حیرانی کی کیا بات ہے کہ ان کی بیٹی بھی وہی ہے؟ بلکہ میں نے تو کہا ہے کہ ان میں وہ علامات موجود ہیں جو ایک ناگن میں ہوتی ہیں، مگر وہ ابھی بھی مکمل طرح سے انسان ہیں۔ ہاں، لیکن ناگن بننا چاہیں تو بن سکتی ہیں، کیونکہ 22 سال کے ہونے پر ناگن کی اولادوں کو ایک یاقوت لگا دیا جاتا ہے جو انہیں مکمل طور پر ناگن بنا دیتا ہے۔ وہ جب چاہیں من چاہ روپ لے سکتے ہیں۔ اور آپ کو اگر میری بات پر ابھی بھی یقین نہیں تو یاد کرنے کی کوشش کریں کہ کیا کبھی آپ نے ان کے گلے میں کوئی یاقوت دیکھا ہے؟ قصور نے ٹھنڈے ہوتے ناشتے کی جانب ایک کچڑتی نگاہ ڈالی اور پھر واپس افکن کو اپنی نظروں کے احاطے میں لے لیا۔ گلے کے یاقوت پر افکن کو فوراً سے پہلے بچپن سے لے کر اب تک زنجبیل کے گلے میں جھولتا سرخ یاقوت یاد آیا۔ تو تمہارے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس یاقوت سے وہ ناگن بن سکتی ہے؟ مگر وہ یاقوت تو پہلے سے ہی اس کے پاس ہے، تو پھر تم تو یہ بھی کہہ رہی ہو کہ وہ مکمل انسان ہے۔ تم کھل کر کیوں نہیں بتا رہی ہو؟ دیکھو میرا دماغ اس وقت بہت خراب ہو رہا ہے، مجھے پہیلیوں میں مت الجھاؤ۔ افغان کی بے صبری اور بے چینی دیکھ کر قصور نے گہرا سانس خارج کی اور سیدھا اصل بات کی طرف آئی۔ وہ وہاں دشت کی ملکہ کو مات دینے کی غرض سے گئی ہیں۔ وہ صحرائی ملکہ جسے سب شاتھا دیوی کہتے ہیں، شاتھا دیوی ان سے پہلے ہی حکمرانی کرنے والی ناگ دیوی کی کنیز تھی۔ اس نے صحرائی تخت ان سے چھین لیا، یعنی اس نے دیوی سے وہ تاج چھین لیا جو ایک ملکہ کا تاج کہلاتا ہے۔ اس میں 3 یاقوت تھے، 2 چھوٹے اور ایک بڑا، اور وہ بڑا یاقوت زنجبیل کے پاس ہے، مگر وہ ان کے پاس کچھ اس طرح آیا کہ ناگ دیوی تاج سے اکھڑے بڑے یاقوت کو اپنے قبضے میں لیے رات کے پہر کوچا کوشک میں چلی آئیں اور اسے ملکہ کی کی دسترس میں دے دیا، کیونکہ وہ تاج کسی ایک بھی یاقوت کے نکل جانے سے اپنی شکتیاں کھو دیتا ہے، اور ناگ دیوی چاہتی تھی کہ یہ یاقوت بھی شاتھا کے ہاتھ نہ لگے، کیونکہ وہ تینوں کو ملا دینے کے بعد مزید شکتیوں کی مالک بن جائے گی۔ وہ پہلے ہی بہت خطرناک ہے۔ اگلی صبح ناگ دیوی کا انتقال کر گئی۔ جب شاتھا کو معلوم ہوا کہ وہ یاقوت کوچا کوشک میں ہے تو وہ یہاں آئی، ملکہ کی کو مار ڈالا اس یاقوت کے حصول کے لیے، مگر ملکہ نے وہ یاقوت ایک چین میں پرو کر زنجبیل کو پہنایا اور اسے کامن یعنی اپنے ایک بندے کے ذریعے دوسری دنیا میں پہنچا دیا۔ مگر اب شاتھا نے یہ پیغام بھجوایا ہے کہ وہ یاقوت اس کے حوالے کر دیا جائے، ورنہ اس آنے والی اماوس کی رات وہ اتنی شکتیوں کی مالک بن جائے گی کہ اس کوچا کی سلطنت کو تباہ و برباد کر دے گی۔
وہ ہمیں اپنی کنیزوں اور تمام مردوں کو غلام بنا لے گی اور ناگ محل کے ساتھ ساتھ یہاں بھی حکومت کرے گی۔ آس پاس کے دنیاؤں میں اس کا روب و دبدبہ پیدا ہو جائے گا۔ اس روز وہ ملکہ کی کو مارنے کے بعد خالی ہاتھ نہیں گئی تھی، بلکہ زنجبیل کے ماں باپ کو بھی اپنے ساتھ لے گئی تھی۔ وہ دونوں ناگ دیوی کی خدمت گزار تھے، مگر انہوں نے ایک بار ملکہ کی جان بچائی تھی تو ملکہ نے انہیں اپنے عزیزوں میں شامل کرتے ہوئے اپنے پاس رکھ لیا تھا، مگر شاتھا انہیں لے گئی تھی اور لے جا کر اپنا قیدی بنا لیا۔ وہ 22 سالوں سے قید میں ہیں۔ اب آتی ہوں اس بات پر کہ زنجبیل وہاں کیا کرنے گئی ہیں۔ افغان جو ہکا بکا تمام کتھا سن رہا تھا، قصور کے اصل سبب میں آنے پر مزید غور سے سننے لگا۔ یہ تمام کتھا اس کے لیے حیران کن تھی، اور ایسی خطرناک ملکہ کی سلطنت میں زنجبیل داخل ہو چکی تھی۔ یہ سوچ سوچ کر افغان کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ زنجبیل وہاں شاتھا کی قاتل بننے گئی ہیں۔ وہ اپنی یاقوت کو تاج میں جوڑ کر اس کی شکتیوں کے ذریعے اسے مات دینا چاہتی ہیں تاکہ صحرائی دنیا سے دشت ملکہ کو ختم کر سکیں، کوچا کی سلطنت کو بچا سکے اور اپنے ماں باپ کو ان کی قید سے رہائی دلا سکیں۔ یہ اسی صورت میں ممکن ہوگا جب شاتھا دیوی کی موت ہوگی، اور موت تبھی ممکن ہے جب وہ تاج زنجبیل کے ہاتھ لگ جائے گا، مگر وہ تاج ان کے ہاتھ لگنا اتنا آسان نہیں ہے۔ وہ وہاں پہنچ چکی ہے، کامن صحیح سلامت انہیں وہاں بطور کنیز پہنچا چکا ہے۔ اب معلوم نہیں وہ وہاں کیسی ہیں کیسی نہیں۔ تمام حقیقت جو افغان سے چھپائی گئی تھی اب اس پر کھلی تو یوں تھا جیسے ابھی وہ باہر نکلے گا اور زنجبیل کو اس دنیا سے نکال لائے گا۔ زنجبیل نے اسے اتنی بڑی بات چھپائی، اس بات کا دکھ تو شاید ہر بات سے زیادہ تھا۔ بس دعا کرنا افغان کہ جیت تمہاری دوست کا مقدر بنے۔ اس وقت تو زنجبیل کی بات اس کے سر پر سے گزر گئی تھی، مگر اب اس کی یہ بات اسے سب سمجھا گئی تھی کہ وہ کس جیت کی بات کر رہی تھی۔ یہ میں تمہیں ابھی نہیں بتا سکتی، ہاں لیکن اگر دوبارہ آئی تو ایک ایک حرف تمہارے گوش گزاروں گی۔ کیسی جیت؟ کون سی جیت؟ افغان کے ایسے سوال کرنے پر اس وقت زنجبیل نے اگر دوبارہ آئی والی بات کی تو افغان کا دل حلق میں اٹکا تھا، مگر آج تو جیسے اس کا دل بند ہی ہو گیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ دروازہ پار کرتا ملکہ کے پاس پہنچتا دروازے پر دستک ہوئی۔ محترم، ملکہ نے ملنے کی اجازت دے دی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ آپ ناشتے کے بعد ان سے مل سکتے ہیں۔ کھلے دروازے سے وہی کنیز جو اس کا پیغام لے کر گئی تھی جواب لے کر واپس آئی، وہیں کھڑے بولی، مگر افغان کو اس وقت ناشتے کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ پرواہ تھی تو بس زنجبیل کی جو اس سے اتنی دور بھیج دی گئی تھی، وہ بھی اتنے بڑے مقصد کے لیے۔ اس نے ایک نظر قصور پر ڈالی اور کمرے سے نکلا۔ کنیز باہر ہی کھڑی تھی کیونکہ اجازت کا سنتے ہی وہ باہر نکل آیا تھا۔ کھڑی کیوں ہوں؟ مجھے راز تو کا علم نہیں ہے، مجھے اپنی ملکہ کے پاس لے کر چلو۔ افغان نے حکم جھاڑا تو وہ کنیز حیران ہی رہ گئی، اس پر نہیں کہ وہ حکم جھاڑے بلکہ اس لیے کہ وہ حکم پہلی بار جھاڑ رہا تھا، وہ بھی اتنے سخت اور روبدار لہجے میں۔ وہ سر ہلائے حکم کی تعمیل کو چل پڑی اور کچھ ہی دیر بعد وہ کہیلا کے کمرے میں موجود تھا۔ یہ ناول آپ کتاب نگری یوٹیوب چینل پر پڑھ اور سن رہے ہیں۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ پھر حاضر ہوں گے ناول کے نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، شکریہ۔